بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتیلا یحزنون به انفسهم۔ ہماری گفتگو نہج البلاغہ میں مولائے متقیان حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے عظیم جلیل القدر صحابی جناب حمام کے لیے متقین کی صفات، متقین کی خصوصیات اور متقین کی نمایاں ترین اوصاف کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ اے حمام، متقی وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے لیے رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے سحر خیزی کرتے ہیں، یعنی سحر کے وقت، سحری کے وقت یا سحری کے علاوہ بھی نماز شب کے وقت اٹھتے ہیں۔ اٹھنے کے بعد اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور خداوند متعال کی عبادت، خداوند متعال کی بندگی بجا لاتے ہیں۔ اور کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ پیغمبر خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا کہ یا علی علیک بصلاۃ اللیل، اے علی آپ کے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ نماز شب کو ادا کریں۔ ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ پیغمبر خاتم نے مولا علی کے لیے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا علی ہرگز نماز شب کو ترک نہ کرے، اس لیے کہ نماز شب کی بہت زیادہ انسانی زندگی کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے۔ روایات میں اگر کوئی انسان فقر و فاقہ سے دور ہونا چاہتے ہیں، غنا اور ثروت مندی اگر وہ چاہتے ہیں، اور کیا ہے صحت و سلامتی، چہرے کی خوبصورتی، عموماً ہم لوگ آج کل ماڈرن دور ہے، ہم لوگ مختلف نئے قسم کے ہم وہ استعمال کرتے ہیں، تو مولا کے حدیث ہے اگر کوئی انسان نورانی چہرہ رکھنے کا اگر وہ متقاضی ہے تو اس کو چاہیے کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز شب ادا کیا کرے، صحت و سلامتی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے اٹھے اور نماز شب ادا کرے تو اس دن کے رزق کی ضمانت خداوند متعال لے رکھتا ہے۔ ویسے بھی رزق خداوند متعال ہی کی جانب سے ہوتی ہے، مسبب الاسباب، سبب پیدا کرنے والی ذات خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو اگر کوئی انسان نماز شب ادا کرے، اللہ کے ذات سے گڑ گڑائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے طلب کرے، تو وہ ذات غیب کے خزانے سے اس انداز سے وہاں سے خداوند متعال انسان کو رزق عطا کرے گا کہ جہاں تک انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان ہمیشہ پابندی کے ساتھ اگر نماز شب ادا کرے، اس انسان کے لیے خدا غیب سے رزق کے وسیلے کھول دیتے ہیں، ایسی جگہ سے اسے رزق ملتی ہے جہاں تک انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قریب ہونا چاہتے ہیں، خدا کی خوشنودی، خداوند متعال کی رضائیت کا اگر کوئی انسان طلبگار ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضائیت رات کی تاریکی میں نماز شب کے وقت اٹھ کر اللہ کی ذات سے گڑ گڑائے بغیر وہ کیا ہے عمل، وہ کیا ہے انسان کی زندگی میں وہ خوشی اور وہ قربت خداوند متعال کی ذات کا انسان حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ نماز شب کے وقت۔ تو مولا امیر المومنین نے بیان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ مقرب متقین کی 8ویں یا 12واں 13واں خصوصیت ہے، یہ تقریباً 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ متقین رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ قرآن کی آیت کے بارے میں کل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، قرآن نے بیان فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے لوگو ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، قرآن مجید کے ترجمے، قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ، فہم اور سوچ وچار کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو، کیونکہ روایت میں ہے نا
بغیر کسی سمجھ بوجھ کے، بغیر کسی طہارت و پاکیزگی کے صرف قرآن پڑھنے والوں کے اوپر بھی روایات میں لعنت ہوئی ہے۔ روایت ہے نا، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جو بغیر کسی طہارت کے، بغیر کسی وضو کے، طہارت کے بغیر انسان قرآن کی آیتوں کو مس نہیں کیا جا سکتا، مس نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فکری طہارت، ذہنی طہارت، ٹھیک ہے جی، بدنی طہارت، جسمانی طہارت، روحانی طہارت، عقیدتی طہارت اور پاکیزگی، ہر قسم کی طہارت و پاکیزگی قرآن کی تلاوت کے لیے نہایت لازمی اور اہم عنصر ہے۔ اگر کوئی انسان طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھے بغیر صرف روانی قرآن کی تلاوت کرتے جائے، معانی اور مفاہیم کے اوپر توجہ کیے بغیر، یہ کوئی مستحسن اور عمل نہیں ہے۔ ویسے خود قرآن کی طرف ترغیب دلانے کے لیے اللہ کی ذات نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے، قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت رکھا ہے، النظر الی المصحف عبادت۔ تو متقین کی خصوصیت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، اس وقت جب کل جہان ہستی، تمام کائنات کے لوگ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، لیکن متقی وہ ہے، امیر المومنین کے چاہنے والے متقی پرہیزگار وہ ہے، رات کی اس پہر، اس تاریکی کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ یہ متقین کی اہم ترین اوصاف میں سے ہے۔ یحزنون به انفسهم، اس طریقے سے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس سے ان کے دلوں میں غم و اندوہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتی ہے تو ان کے دل ایمان کی تازگی سے ان کے دل سرشار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، سورہ انفال میں پروردگار عالم نے مؤمنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، جب کبھی مؤمنین کے اوپر قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھی جائے، تلاوت کی جائے تو زادتہم ایمانا، قرآن کی تلاوت مؤمنین کی ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، نہ صرف ایمان کی اندر تازگی آ جاتی ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل توکل بھی انسان قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یستشیرون به دواء دائهم، یہ مؤمنین وہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ان کے غم و اندوہ تازہ ہو جاتے ہیں، اور غم اندوہ کے تازہ ہونے کے ساتھ یہی قرآن کی آیات کے ذریعے سے اپنی مرض کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے وہ لوگ دوا تلاش کرتے ہیں، یعنی اپنی مرض کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مؤمنین متقین اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے مرض کی بیماری کی علاج قرآن مجید کی انہی آیات الہیہ کے ذریعے سے ڈھونڈتے۔ قرآن کی آیت ہے نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین، یہ قرآن مجید کی آیات الہیہ مؤمنین کے لیے باعث شفا ہے، چاہے روحانی امراض ہو، چاہے جسمانی امراض ہو، چاہے مادی امراض ہو، چاہے معنوی امراض ہو، ان تمام بیماریوں اور امراض کا علاج قرآن مجید کی آیات الہیہ ہے۔ وہی شفاء من کل داء، یہ قرآن کی آیات الہیہ ہر قسم کی مرض اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا، مؤمنین وہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے عبادت کے لیے جب یہ مؤمنین متقین اٹھتے ہیں تو قرآن کی آیات کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں، اور انہی قرآن کی آیات کے ذریعے سے اپنے غموں کو، اپنے نفس کے اندر جو غم ہے، اندوہ ہے، ان کو تازہ کر لیتے ہیں، اور اپنی مرض کے لیے اسی قرآن کی آیات کے ذریعے سے دوا تلاش کرتے ہیں۔ مومنین وہ ہے، متقین وہ ہے تو آیات الہیہ کے ذریعے سے اپنے امراض کے لیے دوا تلاش کر دیتے ہیں۔ جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی، اب طریقہ خود نے مولانا نے سکھایا، دیکھو قرآن کی تدبیر، قرآن مجید کی ترجمہ، تفسیر اور قرآن کو پڑھنے کا روش اور طریقہ کیسا ہونا چاہیے، وہ اس جملے میں مولا امیر المومنین نے بیان فرمایا، جب کبھی قرآن کی کسی ایسی آیات کے اوپر متقین کی نظر پڑتی ہے تو جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو، مثال کے طور پر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، مؤمنین کے لیے جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی بہتی دریا، دودھ کی نہریں بہتی ہوئی جنت خداوند تعالیٰ انہیں عطا کریں گے۔ جب مومن اس آیت پر پہنچتے ہیں، اللہ کی ذات سے دعا کرتے کہ پروردگار مجھے اس جنت کی ان نعمتوں سے مجھے مالا مال فرما، یہ جنت کی ترغیب کی دعا پڑھتے ہیں۔ لیکن جب کبھی کسی ایسی آیت کے اوپر پہنچتے ہیں، جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو، تو اس کے طمع میں ادھر جھک پڑتے ہیں، یعنی اس کے اللہ کے ذات سے طلب کرتے کہ پروردگار ان آیات میں جتنی بھی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مجھے عطا فرما، یہ دعا کرتے ہیں خدا کی درگاہ میں، اور اس کے اشتیاق میں اس کے دل بے تابانہ کھینچتے ہیں، یعنی جنت کی ان نعمتوں کا انسان مومن مشتاق ہوا کرتا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نعمت ان آیات کے ذریعے سے جتنے بھی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے مومن کا دل بے چین ہوتا ہے، مومن کا دل بے تاب ہوتا ہے، دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار ان آیات میں جتنی بھی نعمتوں کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے وہ نعمت ہمیں عطا ہو۔ مومنین کی یہ صفات بیان کی ہے مولا امیر المومنین نے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے، یعنی مومن یہ خیال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ان آیات میں جنت الفردوس کا وعدہ کیا گیا ہے، اب جنت میں کیا ہے جی؟ بہشتی میوہ ہے، دودھ کی نہریں بہ رہی ہے، اور ہزاروں قسم کے الہی نعمات ہیں، قرآن میں پڑھ رہا ہے تو ترغیب ہوتی پروردگار میرے دل شوق اشتیاق رکھتا ہے کہ یہ نعمت مجھے نصیب ہو، ٹھیک ہے؟ گویا کہ اس منظر میں قرآن کی تلاوت کے وقت مومنین کا ذہن اس منظر کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اس منظر کو مومن دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آیا ہم خود اپنی لائف میں اس کو آزمائیں کہ بھئی میں جب قرآن کی کسی ایسی آیت پر پہنچتا ہے تو یا میں سرسری گزر جاتا ہوں، یا ان آیات میں بیٹھ کر تھوڑا ڈیپ میں تھوڑا غور و فکر کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں، تو ہمیں بھی ان آیات الہیہ میں اسی ترتیب سے جو مولا نے سکھایا گیا ہے، متقین وہ ہے جب قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، انہی آیتوں سے اپنے غموں کو تازہ کرتے ہیں، انہی آیتوں کے اندر کسی ایسی آیت کے اوپر پہنچ جائے جہاں پر جنت کی ترغیب دی گئی ہو تو دل اشتیاق میں آ جاتے کہ پروردگار مجھے بھی جنت کی یہ نعمتیں نصیب ہو۔ اس میں مولا امیر المومنین نے بیان فرمایا، بلند آواز سے محمد و آل محمد کے اوپر ضرور پڑھیے گا۔ پھر فرمایا فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ، جب کبھی کسی ایسی آیت سے ان کے سامنے سے گزر جائے، فِيهَا تَشْوِيقٌ، اس آیت میں تشویق دلائی گئی ہے، مثال کے طور پر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اے تقوی، قرآن کی آیت ہے نا، اے لوگو جنت کو تیار کر دیا گیا ہے، سجا دیا گیا ہے اللہ کی ذات نے جنت کو، کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ہماری گفتگو کس میں ہو رہی ہے بھائی؟ متقین کی صفات کے بارے میں۔ تو اس آیت میں جب پہنچتے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار مجھے میرے اندر اتنی صفات پیدا کرے کہ میں متقی میں سے ہو جاؤں، کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ کر رکھا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت الفردوس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو متقین کے لیے سجایا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَتَطَلَّعَتْ أَنفُسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا، جب یہ نعمتیں اللہ کی ذات نے متقین کے لیے جنت الفردوس کی نعمتوں کو سجایا گیا ہے تو میرے دل کے اندر شوق ہوتا ہے کہ اے کاش یا رب مجھے بھی اس جنت الفردوس میں جانا نصیب ہو۔ یہ تلاوت کے وقت مومنین پڑھتے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ، اور وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہی نعمتیں میرے آنکھوں کے سامنے ہی ہے، یعنی مومن قرآن کی تلاوت کے وقت سوچتا ہے کہ جتنے بھی خدا نے وعدہ کر رکھا ہے جنت الفردوس میں متقین کے ساتھ، وہ میرے آنکھوں کے سامنے ہی نظر آتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ، جب کبھی قرآن کی یہ تقریباً 14ویں صفات ہے، جب کبھی قرآن کی کسی ایسی آیت سے گزر جاتے ہیں فِيهَا تَخْوِيفٌ، جہاں پر عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے، کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، وہ لوگ جو کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے،
کفار اور مشرکین کے لیے اللہ کی ذات نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے کہ پروردگار اس عذاب سے مجھے چھٹکارا عطا فرما، جتنے بھی تو نے عذاب الہی ڈرایا گیا ہے ان سے مجھے کیا ہے چھٹکارا عطا فرما، یہ دعا کرتے ہیں۔ اضعوا الیہا مسامع قلوبہم، یعنی جب کبھی کوئی قرآن کی ڈراونی کوئی ایسی آیات کے اوپر پہنچتے ہیں جہاں پر کفار و مشرکین کو ڈرایا گیا ہے، مؤمنین کو تخویف دلایا گیا ہے، خوف دلایا گیا ہے، تو دل کی کانوں کے ذریعے سے ان الہی عذاب کے نوید، الہی عذاب کے اس کو وہ لوگ مومنین کیا ہے سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں۔ وظنوا، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان زفیر جہنم، جہنم کی یہ جو نعمت کیا ہے جو عذاب ہے وہ ان کفار و مشرکین کے لیے ابھی ہی خداوند متعال نے تیار کر رکھا ہے۔ میرے خیال سے آج تک یہی کافی ہے کہ متقین کی صفات میں یہاں مولا نے 4 خصوصیت بیان کی ہے۔ سب سے پہلے متقین کون ہے بھائی؟ رات کے تاریکی میں اپنے قدموں کے اوپر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد انہی آیات الہیہ کے ذریعے سے اپنے غموں کو تازہ کر لیتے ہیں۔ جب کبھی کسی ایسی آیات سے گزرتے ہیں کہ جن میں جنت کا وعدہ کیا گیا، ابھی میں نے آپ کو مثال بھی دے چکا نا، مثال کہہ دیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ کے ذات نے جنت کو سجایا گیا ہے، جنت کو تیار کیا گیا ہے، کن لوگوں کے لیے بھائی؟ متقین کے لیے۔ تو دعا کرتے کہ پروردگار رمضان کا روزہ ہے، مجھے متقین میں شمار فرما۔ کون سا متقین؟ کہ جس کے بارے میں امیر المومنین نے صفات بیان کی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے جملے کی ہم وضاحت کل کی گفتگو میں انشاءاللہ اللہ کی ذات نے زندگی دی تو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار ہماری طرف سے اس قلیل اعمال کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کے دلوں کو علوم محمد و آل محمد سے روشن اور منور فرما، ہمارے بچیوں کو تعلیمی میدان میں بہترین کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار دنیا اور آخرت کی تمام سعادت اور خوشبختی ہمیں نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔